میری بہنوں، اور میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ انجمن خواتین کی 182ویں سالگرہ کے اس تاریخ ساز موقع پر دنیا بھر سے اکٹھے ہونا کتنا شاندار ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی رہتی ہیں، جو بھی بولی بولتی ہیں، آپ کو جہاں بھی خدمت کے لیے بلایا گیا ہے، آپ انجمن خواتین سے تعلق رکھتی ہیں، جو دوسروں کو یسوع مسیح کی محبت اور راحت پہنچانے کے واسطے الہی طور پر قائم کی گئی ہے۔ اور آپ سب جو 18ویں برس میں ہیں اور جلد ہی انجمن خواتین میں شامل ہوں گی، خوش آمدید۔ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں آپ سے پیار ہے۔ میں اپنی مشیران بہن ڈینس اور بہن یی اور پرائمری اور انجمن دختران کی عمومی صدارتی مجالس کی ہمراہ ہوں۔ ہم انجمن خواتین کی عمارت میں ہیں، جہاں باہم مل کر کام کرتی، دعا کرتی اور مشورت کرتی ہیں۔ ہم ایک مشترکہ مقصد کو بیان کرتی ہیں، یسوع مسیح کی تاحیات شاگرد بنانے میں مدد کرنا، جو اپنے عہود پر کاربند، آرزومند اور سب سے اعلیٰ برکات کے لائق ہوتی ہیں، یعنی خدا اور اپنے پیاروں کے ساتھ ابدی زندگی پانا۔ آپ میں سے کچھ کو پرائمری بچوں یا نوجوان خواتین کی خدمت کے سیشن کے لیے بلایا گیا ہے۔ آپ جہاں بھی خدمت کرتی ہیں، آپ کا تعلق ریلیف سوسائٹی سے ہے۔ انجمن خواتین کی رکن ہونے کے باعث مجھے دنیا بھر کی مقدس خواتین سے یہ سیکھنے کا موقع ملا ہے کہ نجات دہندہ کی مانند محبت اور خدمت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس بار مجھے کلیسیا کے بچوں کو مسیح کے پاس آنے میں دستگیری کرنے کے واسطے بلایا گیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ میں ہمیشہ انجمن خواتین کی رکن رہوں گی۔ برسوں پہلے ایک خدمت گزار بہن نے مجھے کہا، میں انجمن خواتین سے محبت رکھتی ہوں، میں نے اپنا گھر اس کے قریب تعمیر کیا ہے، اسے اپنی زندگی کا محور بنایا ہے، اس نے میرے اندر اس راحت پر ایمان پیدا کیا ہے جو یسوع مسیح کی پیروی کرنے والی انجمن سے آتی ہے۔ اس نے مجھے سکھایا کہ چاہے میں کلیسیا میں جہاں بھی خدمت کروں، انجمن خواتین ہی میرا مسکن ہوگی۔ انجمن خواتین کا کام کتنا خوشگوار اظہار ہے، جو ہمارے بچوں اور نوجوانوں میں یسوع مسیح کے ساتھ شخصی تعلق اور وابستگی کو فروغ دینے اور مضبوط کرنے میں معاونت کرتے ہوئے اس کی راحت کو ابھرتی نسل تک لاتا ہے۔ اس کی موعودہ بیٹیوں کے ناطے ہم ایک وسیلہ ہیں جس کے ذریعے یسوع مسیح اپنی راحت فراہم کرتا ہے۔ بہنوں، آپ انجمن خواتین کے رکن کی حیثیت سے اپنے الہی فریضے کی تعمیل کر رہی ہیں، جب بھی آپ دوسروں کو مادی یا روحانی راحت بخشنے کے لیے کچھ بھی کرتی ہیں، کیونکہ آپ انہیں یسوع مسیح کی محبت پہنچا رہی ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ جب آپ ایسا کرتی ہیں تو آپ اس میں اپنی راحت سے فیض یاب ہوں گی۔ یسوع مسیح ہی راحت ہے، اور آپ کا تعلق انجمن خواتین سے ہے۔ 1842 میں ناووں میں منظم کیا گیا 20 خواتین کا وہ چھوٹا سا گروہ اس وقت لگ بھگ 80 لاکھ خواتین کی عالمی تنظیم بن کر ابھرا ہے۔ انجمن خواتین عورتوں اور بچوں کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی بھاگ دوڑ میں کلیسیا کے عالمی انسانی فلاحی اقدامات میں رہنمائی کر رہی ہے۔ خدا کی موعودہ دختران کے طور پر ہم انسانی فلاحی کاوشوں میں شامل ہو کر محتاجوں کی دیکھ بھال کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جن کا بہت بڑا ممکنہ اثر ہوتا ہے۔ عالمی ترقی کا آغاز عورتوں اور بچوں سے ہوتا ہے، اور اسی واسطے ہم نے ان کی ضروریات کو ماں اور نوزائیدہ بچوں کی دیکھ بھال، بچوں کے لیے غذائی کاوشوں اور دنیا بھر میں تعلیم دینے کے ذریعے ترجیحات مقرر کی ہیں۔ میری عزیز بہنوں، آپ اس عالمی کاوش کا حصہ ہیں۔ جب آپ شفقت سے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، کسی دوست کو پڑھنا سکھاتی ہیں، صبر و تحمل سے کسی بزرگ پڑوسی کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں، کسی غم زدہ بہن کے ساتھ روتی ہیں، بیماروں کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں اور منجی کی مانند خدمت گزاری کرتی ہیں۔ زیادہ تر بہترین انسانی فلاحی کاوش ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے جو روزمرہ کے کاموں میں ہمارے قریب ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے اہل خانہ اور پڑوسیوں کی خدمت کرتی ہیں تو آپ ہمارے عالمی مقصد کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس کے شفیق ہاتھ، اس کے پھرتیلے پاؤں، اس کے سننے والے کان، اس کی نرم زبان بن کر یسوع مسیح کی بابت اپنی گواہی کا اظہار کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہم عالمی سطح پر ضروریات کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر ہم ان ضروریات کو ایک ایک کر کے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح منجی نے کیا۔ نجات دہندہ نے کنویں پر ایک عورت کی خدمت گزاری کی، اس نے یائر کی بیٹی کو شفا بخشی، اس نے نیفی بچوں کو ایک ایک کر کے برکت دی۔
وہ ہم سے بھی ایک ایک کر کے پیار کرتا ہے. ہم ایک ایک کر کے دوسروں تک اس کی راحت کو پہنچائیں گی. انجمن خواتین ناوو ہیکل کی تعمیر کے دوران اور وہاں رسوم اور عہود ادا کرتے ہوئے منظم کی گئی تھی. بہنیں ہیکل کی آرائشی تیاریوں میں مشغول تھیں اور نبی جوزف اسمتھ کی طرف سے ہیکل کی برکات پانے کے لیے روحانی طور پر بھی تیار تھیں. اب ہیکل کی شاندار عمارتیں تعمیر کرنے کی اس رت میں بھی انجمن خواتین کا مقصد یکساں ہی ہے. خداوند کے گھر کی برکات کے لیے لوگوں کو مادی اور روحانی طور پر تیار کرنا. ہم چاہتی ہیں کہ ہماری انجمن خواتین کی بہنوں کو خدا کے ساتھ عہد کے رشتے کی تمام برکات تک رسائی حاصل ہو، بشمول اس کی کہانتی قدرت کے جو خداوند کے گھر میں عہود باندھنے والوں کے لیے دستیاب ہیں. کسی بھی دنیاوی تنظیم سے انجمن خواتین کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ الہی طور پر مقرر کردہ تنظیم ہے. پیاری بہنوں، ہم میں سے ہر ایک کے پاس موقع ہے کہ اپنے عہود سے خداوند کے ساتھ مضبوط شراکت داری کریں. جیسا صدر رسل ایم نیلسن نے سکھایا کہ عہد کی راہ خدا کے ساتھ ہمارے رشتے کی بابت ہے، ایک ایسا رشتہ جو دائمی تعلق اور ضروری برکات سے منسلک ہے. ان برکات میں سے ایک ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح کی ہمارے سب کاموں میں تسلی بخش اور دائمی شراکت داری ہے. ہم کبھی بھی تنہا نہیں ہیں. ہمیں چنوتیوں، پریشانیوں، غیر یقینیوں اور کمزوریوں میں تنہا چلنے کی ضرورت نہیں. وہ ہمارے سنگ ہوگا. یہ ہمارے عہد کا وعدہ اور برکت ہے. وہ آپ سے محبت رکھتا ہے اور آپ کی زندگی، خدشات، خوشی اور آپ کے فیصلوں کا حصہ بننا چاہتا ہے. یسوع مسیح آپ کو اپنی راحت بخشنا چاہتا ہے. ایک ایسی بہن کے طور پر جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، خدا کے ساتھ عہد کا یہ رشتہ میری زندگی میں گہرا مقام رکھتا ہے اور یہ میری سلامتی، اطمینان، شادمانی اور ہدایت کا منبع ہے. ہمارا آسمانی باپ اور نجات دہندہ ہم سب کے واسطے ہر حالت میں یہ برکت چاہتے ہیں. وہ آپ کو دیکھتے اور آپ کی روشوں کو جانتے ہیں. کبھی میں کسی سے خداوند کی رحمت کے مشاہدے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں یا درپیش مشکل صورتحال کے بارے میں. بعض اوقات خداوند رحم دلی سے دوستوں، اہل خانہ اور دوسروں کو میری جانب بھیجتا ہے اور کبھی ان تک پہنچنے کے لیے متاثر کرتا ہے. مگر کئی بار مجھے اپنے دن اور دل کے احساسات کے متعلق آسمانی باپ سے بات کرنے کا شرف اور برکت حاصل ہوئی ہے. اس کی بدولت میں خدا کے ساتھ بہتر طور پر شناسا اور مشورت کرنے میں بہتر ہوئی ہوں. میں اس کی قربت اور مستقل محبت محسوس کرتی ہوں اور اپنی ذات و ضروریات کے لیے اس کے کامل فہم و فراست پر یقین ہے. میں نے اس کے واسطے اور اپنی حیاتی میں اس کی الہی حضوری کے لیے گہری محبت اور تشکر کو فروغ دیا ہے. ہمارے عہود کے ذریعے یہ شراکت داری حقیقی ہے. یسوع مسیح زندہ ہے. وہ اپنی معاونت اور شفا بخش محبت و راحت پیش کرنا چاہتا ہے. ہم کبھی بھی تنہا نہیں ہیں. تیسرے نیفی میں منجی نے ہمارے سمیت ایمانداروں کی جانب سے باپ سے دعا کی، اے باپ، میں دنیا کے لیے نہیں بلکہ ان کے واسطے جنہیں تو نے دنیا سے مجھے عطا کیا ہے، ان کے ایمان کی بدولت، تاکہ وہ مجھ سے پاک ہوں، جیسے اے باپ تو مجھ میں ہے وہ مجھ میں ہوں، تاکہ ہم ایک ہوں. ہمارا مقصد اپنے عہود کے ذریعے خدا کے ساتھ ایک ہونا تھا. اس عہد کے رشتے میں ہم تبدیل ہونے، توبہ کرنے اور پھر کوشش کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں، پاک ہونے کے لیے جیسے کہ وہ پاک ہے. یہ تبدیلی یسوع مسیح اور اس کے کفارے کے وسیلے سے ممکن ہوتی ہے. اپنے عہود کی پاسداری ہماری فطرتوں کو اس کی مانند تبدیل کر دیتی ہے، ہمیں اس کے روح کے وسیلے سے قریب تر لاتا ہے. یہ کیسی تسلی اور نعمت ہے. جب ہم خدا سے اپنے عہد کو استوار کرتی ہیں تو ہمارے سب رشتے بہترین ہوں. ہم آپ کو دعوت دیتی ہیں کہ اپنے عہود پر عمل پیرا ہو کر اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح کے ساتھ اس کے مقدس گھر میں دعا، مطالعہ اور خدمت گزاری میں اس کی مانند وقت گزاریں گی. اور ہم مدعو کرتی ہیں کہ کہانتی قدرت کی موعودہ برکت تک رسائی کے متعلق آپ سب سیکھیں. ایک ذمہ داری کے دوران کسی عزیز کنواری بہن نے خوبصورت سوال کیا کہ جب آپ غیر شادی شدہ ہوں تو گھر کو مقدس مقام کیسے بنا سکتی ہیں؟ ہم اکثر گھر بنانے کے متعلق بات کرتی ہیں مگر یہ کیسا دکھتا ہے؟
میں ذہن میں آنے والی ان چند ایک سچائیوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گی جو ہمارے حالات سے قطع نظر ہم سب پر لاگو ہوتی ہیں۔ خدا کی بیٹیاں ہونے کے ناطے ہم سب اس کے پیارے ابدی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ میں غیر شادی شدہ ہو کر بھی تنہا نہیں۔ ازدواجی یا آبادیاتی حوالے سے زیادہ باہم خدا کی بیٹیاں ہونا ہے۔ ہمارا تعلق ایک زمینی گھر سے بھی ہے، بس اپنے خاندان کی معاونت اور دستگیری کا فریضہ ہے، دونوں قریبی اور وسیع خاندان اور پردے کے دوسری جانب بھی۔ ہم سب کا اہم اور پرورش بخش کردار ہے کہ خاندانی تعلقات کی ابدی زنجیر میں بندھے رہیں۔ انجمن خواتین کی معودہ خواتین کی حیثیت سے ہم منجی کی راحت اپنے گھرانوں اور خدا کی ساری امت تک پہنچاتی ہیں۔ ہم انہیں مسیح کے پاس آنے میں مدد کرتی ہیں۔ ہم پاک روح کے لیے مقدس گھر بنا سکتی ہیں جہاں دوسروں کو محبت و نشو و نما کے لیے لا سکیں۔ آپ کا گھر، آپ کا اپارٹمنٹ، آپ کا کمرہ ویسا ہی روح رکھے گا جیسا آپ زندگی میں لاتی ہیں۔ ہم دنیا سے پناہ اور تحفظ کی جگہیں تخلیق کر سکتی ہیں جہاں ابدیت کی چیزیں غالب آ سکیں اور جہاں آرام کرنا ممکن ہو۔ ہم سب کو اس ذمہ داری کی برکت و اعزاز نصیب ہوتا ہے جہاں ہم یسوع مسیح کی محبت و راحت کے بسیرے میں ہمیشہ ترقی کریں۔ اس سلسلے میں کوئی بھی انتظار گاہ نہیں اس سے قطع نظر کے ہماری ازدواجی حیثیت یا پس منظر کیا ہے۔ اگر ہم منجی کی تلقین کرنے کے لیے رضامند ہیں تو وہ ہمارے سیکھنے اور بڑھنے، تعلقات استوار کرنے، بات چیت کرنے، توبہ، معافی، محبت و پرورش اور مسیح کے پاس آنے اور تبدیل ہونے کے واسطے کافی زیادہ مواقع فراہم کرے گا۔ پیاری بہنوں، آپ کا اثر و رسوخ بہت زبردست ہے اور آپ کی نعمتوں کی ضرورت ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی دیکھ بھال کریں جن کو خداوند نے آپ کے اثر و رسوخ میں رکھا ہے۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ اپنے بھتیجے بھتیجیوں کی زندگیوں کا حصہ ہوں، ان سے محبت کرتی ہوں اور یہ جاننے میں مدد کرتی ہوں کہ وہ طفل خدا کے ناطے واقعی کون ہے۔ میں اپنے پڑوسی نوجوانوں اور گھرانوں کی حوصلہ افزائی اور محبت محسوس کرتی ہوں، اور میں خاندانی تاریخ اور کار ہیکل کے ذریعے اپنے ماضی اور حال کے خاندان کو شفا دیتی ہوں۔ ہم اپنے دائرۂ کار میں سب کی نشوونما کرنے والی ہیں۔ آپ کو اثر و رسوخ کا ذمہ کیسا لگتا ہے؟ یسوع مسیح نے آپ کی زندگی میں کسے رکھا جسے آپ محبت اور ترقی بخشتی ہیں؟ آپ کس تک اس کی راحت پہنچا سکتی ہیں؟ میں جانتی ہوں کہ یسوع مسیح زندہ ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ اسی دولے کی ہم 10 کنواریاں مدت سے منتظر ہیں، گویا کلیسیا کی موعودہ خواتین۔ ہمیں مسیح کے ساتھ عہد کے رشتے کے خوبصورت تیل سے اپنی مشعلیں بھرنے کی برکت حاصل ہے۔ اسے جاننے کے لیے اس کے دوبارہ آنے تک انتظار کی ضرورت نہیں۔ ہم آج اسے اپنے عہود کے ساتھ زندگیوں میں اس کی شفا بخش محبت، قدرت اور راحت پانے کا انتخاب کر سکتی ہیں، اور جب وہ دوبارہ آئے گا تو ہم اس کی مانند ہوں گی، لہٰذا ہم اسے دیکھیں گی جیسا وہ ہے، کیونکہ ہم اس کے ساتھ ایک ہوں گی۔ پیاری بہنوں، ہمارے نبی صدر رسل ایم نیلسن نے خدا کے ساتھ عہد کے رشتے کے ذریعے سے مرد و زن کو دستیاب کہانتی قدرت کی بابت بار بار کلام کیا ہے۔ انہوں نے کہا، ہر عورت اور مرد جو کہانتی رسوم میں شریک ہوتا ہے، خدا کے ساتھ عہود باندھتا اور قائم رکھتا ہے، قدرت خدا تک براہ راست رسائی رکھتا ہے۔ وہ جو خداوند کے گھر میں ودیعت پاتے ہیں، وہ اپنے عہد کی قدرت کے وسیلے سے خدا کی کہانتی قدرت کی نعمت پاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ علم کی نعمتیں جاننے کے لیے کہ اس قدرت کو کیسے سمونا ہے۔ افلاک خواتین کے لیے بالکل ویسے ہی کھلے ہیں جو قدرت خدا سے ودیعت پاتی ہیں اور ان کی کہانتی عہود سے بہتی ہیں، جیسے کہ ان مردوں کے لیے جو کہانت کے حامل ہیں۔ دختران خدا کی حیثیت سے ہم کہانتی قدرت سے ودیعت پا سکتی ہیں، قدرت خدا جو کہانتی عہود باندھنے اور پاسداری کرنے سے آتی ہے۔ اس کے بہترین نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ بطور ودیعت یافتہ خواتین ہمارا حق ہے کہ نجات دہندہ اپنی اہل خانہ اور دوسروں کی مدد کے لیے منجی کی قدرت کو پائیں۔ جب میں 20 برس کی تھی تو میں نے اپنی ودیعت پائی، لیکن کئی دہائیوں سے میں اس آسمانی قدرت کو نہیں سمجھ پائی جو میں نے اپنے آسمانی باپ اور یسوع مسیح کے ساتھ باندھے گئے عہود سے پائی تھی۔ تاہم اب میں ماضی دیکھتی ہوں تو میں اضافی مضبوطی اور صلاحیت پہچانتی ہوں جو مجھے زندگی کے مختلف حالات میں بہت سی مشکلات کے موسم کے لیے دی گئی تھی۔ کیسی بڑی برکت ہے کہ ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جب زیادہ افزوں قدرت، اطمینان اور مضبوطی کا فہم خدا کے ساتھ عہد کے رشتے کے وسیلے سے ہمارا ہو سکتا ہے۔
ہمارا آسمانی باپ اپنے تمام بچوں سے پیار کرتا ہے اور وہ ہماری زندگیوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، مگر وہ ہماری مختاری کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ وہ خود کو ہماری زندگیوں میں زبردستی شامل نہیں کرے گا۔ جب ہم اپنی مختاری سے اس کے ساتھ عہد کے رشتے میں داخل ہونے کا چناؤ کرتے ہیں تو ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگیوں میں مزید گہرا اثر ڈالے، اور ہم اس عہد کے رشتے کے ساتھ ملنے والی اضافی قدرت اور اعزازات پانے کے لیے قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسا کہ ہمارے نبی نے سکھایا، جب ہم خدا کے ساتھ عہد کے رشتے میں داخل ہوں تو اس سے ہمارا رشتہ ہمارے عہد سے پہلے کی نسبت بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور وہ اس تعلق کو کبھی ترک نہیں کرے گا۔ وہ ہماری دستگیری میں کبھی تھکے گا نہیں، اور ہم اپنے ساتھ اس کے صبر کو نہ چھوڑیں گے۔ ہم خوشی سے ایک دائمی عہد کے وسیلے سے جڑے ہیں جس سے ہم نے اس کے ساتھ داخل ہونے کا انتخاب کیا۔ اس علم سے ہمیں بڑا اطمینان اور یقین دہانی ملنی چاہیے جب ہم اس زندگی کی مشکلات اور درد دل سے گزرتے ہیں۔ خدا کی کہانت کی قدرت روحانی نعمتوں اور صلاحیتوں کو مزید تقویت دے گی۔ یہ فانیت کے بھاری بوجھ اٹھانے کے لیے ہمیں اپنی بساط سے زیادہ طاقت دے گی اور ہمیں درکار اطمینان و قدرت عطا کرے گی جب ہم اپنی زندگیوں کی جسمانی، جذباتی اور روحانی لرزشوں کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ قدرت جو ہمارے عہود سے بہتی ہے ہماری زندگیوں کو مختلف طریقوں سے فیضیاب کر سکتی ہے، کیونکہ یہ قدرت خدا ہے۔ مائیں اپنی روزمرہ کی مشکلات کا سامنا کرنے اور بچوں کی معاونت اور رہنمائی کے لیے اس کی قدرت کی جانب راغب ہو سکتی ہیں تاکہ خداوند کی ہدایت کو زیادہ واضح طور پر سن کر اضافی صلاحیتوں اور توانائی پائیں۔ جن لوگوں نے کسی پیارے کو موت یا طلاق کے ذریعے کھو دیا ہے وہ تسلی اور سکون کے لیے اس کی قدرت کو پکار سکتے ہیں۔ جو زندگی کے دشوار حالات کی وجہ سے کسی بھی نور کو دیکھنے میں پریشانی کا سامنا کرتی ہیں، خدا کی قدرت انہیں امید دے سکتی ہے۔ اپنے کہانتی عہود کی پاسداری کرنے سے ہم قدرت کے ساتھ برکت پا سکتی ہیں۔ جب ہمیں کار خدا میں مدد کے لیے بلاہٹ دی جاتی ہے یا مقرر کیا جاتا ہے تو ہمیں کہانتی اختیار بھی بخشا جاتا ہے۔ اپنی بلاہٹوں اور ذمہ داریوں کی تکمیل سے اس کی نمائندگی کا خدا کا اختیار بھی ملتا ہے۔ 2014 میں جب میرا شوہر اور میں ایکواڈور میں قائدین منادی کی خدمات دے رہے تھے، صدر ڈیلن ایچ اوکس نے مجلس عامہ میں یہ کہا کہ ہم عورتوں کی کلیسیائی بلاہٹوں میں کہانت کے اختیار کے حامل ہونے کی بابت بات کرنے کے عادی نہیں ہیں، بلکہ یہ کون سا اختیار ہو سکتا ہے۔ میں اس اضافی فہم و فراست کے لیے بہت شکر گزار تھی، اور میں نے اس وقت سے اپنے حلقہ اثر کی خواتین کو یہ سچائی سکھانے کی کوشش کی ہے۔ صدر نیلسن نے فرمایا کہ راست باز ودیت یافتہ ایام آخر کی خاتون کے طور پر آپ خدا کی قدرت اور اختیار کے ساتھ کلام کرتی اور سکھاتی ہیں۔ دنیا میں کوئی اور مذہبی تنظیم نہیں ہے جس کو میں جانتی ہوں جس نے اتنے وسیع پیمانے پر خواتین کو قوت اور اختیار بخشا ہو۔ چند عقائد میں کچھ عورتوں کو کاہن یا پادری جیسے عہود میں تقرر کیا جاتا ہے، مگر ان کی جماعت میں خواتین کی تعداد کے لحاظ سے بہت کم عورتوں کو کلیسیا کی طرف سے یہ اختیار ملتا ہے۔ اس کے برعکس تمام خواتین 18 سال اور اس سے بڑی کلیسیائی یسوع مسیح برائے مقدسین آخری ایام میں جو خداوند کے گھر میں خدا سے عہد کے رشتے کا چناؤ کرتی ہیں، براہ راست خدا کی طرف سے کہانتی قدرت پاتی ہیں، اور جب ہم کسی بھی بلاہٹ یا ذمہ داری بشمول خدمت گزاری کی تفویضات میں خدمت کرتی ہیں تو ہمیں ان ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے کہانتی اختیار عطا کیا جاتا ہے۔ میری عزیز بہنوں، آپ کا تعلق ایسی کلیسیا سے ہے جو اپنی تمام خواتین کو خدا کی طرف سے کہانت کی قدرت اور اختیار پیش کرتی ہے۔ بہرکیف، جیسے اس نے باغ عدن میں آدم اور حوا کے ساتھ شجر حیات کی بابت کرنے کی کوشش کی، دشمن ہماری توجہ اس طرف مرکوز کرانا چاہتا ہے جو ہمیں نہیں دیا گیا ہے، اور جو کچھ ہمیں عطا ہوا اس سے غافل کرنا چاہتا ہے۔ بہنوں، ہماری آنے والی نسلیں ان انتخابات سے متاثر ہوں گی جو ہم اب کر رہی ہیں۔ آئیے ہم اپنے آسمانی باپ اور یسوع مسیح کے ساتھ گہرے طور پر جڑے عہد کے رشتے کا انتخاب کریں تاکہ ہم ان کی قدرت، ان کی طاقت اور راحت کو اپنی زندگیوں میں مکمل طور پر مدعو کر سکیں۔ میں جانتی ہوں کہ الہی اعزازات اور برکات ہماری ہو سکتی ہیں جب ہم عہد کے رشتے کا چناؤ کرتی ہیں تو ہمارے
بچوں اور پوتے پوتیوں اور آنے والی نسلوں کو برکت دے گا۔ بہنوں، ہم بپتسمہ پاتے وقت راہ عہد پر داخل ہوتی ہیں۔ ہم اس پر مکمل طور پر خداوند کے گھر میں داخل ہوتی ہیں۔ ہم آپ میں سے ہر ایک کو مدعو کرتی ہیں کہ خداوند کے گھر میں ودیعت کی برکات پانے کی تیاری کریں اور حاصل کریں۔ اہل بہنیں جو اپنی ودیعت پانے کی آرزو مند ہیں، وہ ایسا کر سکتی ہیں اگر وہ کم از کم 18 برس کی ہوں، ہائی اسکول سیکنڈری اسکول کی مساوی تعلیم مکمل کر چکی ہوں یا اب اسکول نہ جاتی ہوں، اپنا کلیسیائی استحکام پانے کے بعد پورا سال گزر چکا ہو اور وہ اپنی عمر بھر ہیکل کے عہود پانے اور ان کی تنظیم و تکریم کرنے کی خواہش محسوس کرتی ہوں۔ صدر نیلسن نے فرمایا کہ اگر میں ہر اس مرد یا عورت سے بات کر سکوں جو شادی کی تمنا رکھتے ہیں مگر ابھی تک انہیں ان کا ابدی رفیق نہیں ملا، تو میں آپ کو تاکید کروں گا کہ خداوند کے گھر میں ودیعت پانے کے لیے شادی کا انتظار مت کریں۔ کہانتی قدرت سے مسلح ہونے سے کیا مراد ہے، اس کی بابت جاننے اور تجربہ کرنے کے لیے ابھی سے آغاز کریں۔ میں اپنی گواہی پیش کرتی ہوں کہ صدر رسل ایم نیلسن آج زمین پر خداوند کے ترجمان ہیں۔ انہوں نے بار بار اور وضاحت سے بیان کیا ہے کہ جب ہم خداوند کے گھر میں مقدس کہانتی عہود کے ذریعے اپنے آپ کو یسوع مسیح کے ساتھ باندھتے ہیں تو ہم قدرت خدا سے فیضیاب ہو سکتے ہیں اور ہمیں کبھی تنہا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بہنوں، اگر آپ ودیعت یافتہ ہیں تو اپنا اجازت نامہ برائے ہیکل کا رامد رکھ کر اور باقاعدگی سے خداوند کے گھر میں حاضر ہو کر خداوند کی منظور نظر رہیں۔ خداوند اپنی ہیکلوں کو اپنے موعودہ بچوں کے واسطے اور زیادہ قابل رسائی بنا رہا ہے۔ ہمارے عزیز نبی نے ہمیں اپنے خاندانوں اور پیاروں کی مدد کرنے کے لیے روح کے ساتھ محنت کرنے اور روحانی طور پر تقویت بخش کام کرنے کی دعوت دی ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم قدرت خدا، کہانتی قدرت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں فروتنی سے اس دعوت کی تائید کرتی ہوں اور صدر نیلسن کی گواہی میں اپنی گواہی شامل کرتی ہوں کہ جب آپ دوسروں کی خدمت کریں گے تو آپ کی قوت میں اضافہ ہوگا۔ آپ کی دعائیں، روزے، صحائف میں بتایا ہوا وقت، ہیکل میں خدمت اور خاندانی تاریخ کا کام آپ کے لیے آسمان کھول دے گا۔ کئی ماہ قبل مجھے جنوبی کوریا میں خواتین کی کانفرنس سے خطاب کرنے کا خوشگوار موقع ملا۔ لگ بھگ 1400 انجمن خواتین کی بہنیں اس تقریب کے لیے اکٹھی ہوئی تھیں، جس کا اختتام عبادت سے ہوا، جس میں نے صدر نیلسن کے ایک پیغام کا تذکرہ کیا کہ پیاری بہنوں، آسمانی باپ یسوع مسیح اور نبی آپ سے پیار کرتے ہیں کہ آپ دنیا کو منجی کی آمد ثانی کے لیے تیار کرنے کے لیے اہم ہیں اور کہ آپ خدا کی گراں قدر بیٹیاں ہیں۔ اپنے خطاب کے اختتام پر میں نے بہنوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے خطاب کرنے کی جگہ چھوڑ دی، جبکہ میں ہوں طفل خدا کی ویڈیو سے محظوظ ہوئی۔ جیسے ہی عبادت ختم ہوئی تو بالکل میرے پیچھے بیٹھی بہن نے پوچھا کہ کیا ہم تصویر کھینچ سکتے ہیں، اور پھر اس نے مجھ سے سرگوشی کی۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ وہ ایک نازک لمحہ تھا جب مجھے اس اہم سچائی کی یاد دہانی کروائی گئی، اور پھر مجھے پرواز پکڑنے کے لیے فوری طور پر نکلنا پڑا۔ قریباً ایک ہفتے بعد مجھے اپنی نئی دوست کی طرف سے پیغام موصول ہوا۔ اس نے وضاحت کی کہ وہ خواتین کی کانفرنس میں چند منفی خیالات اور یادوں کے ساتھ آئی تھی۔ جب میں بول رہی تھی تو اسے خیال آیا کہ مجھے اپنے واسطے خدا کی محبت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے واضح کیا کہ میں سوچتی رہی کہ خداوند چاہتا ہے کہ آپ سنیں کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ اس نے لکھا کہ میرے واسطے اکثر و بیشتر اپنی نسبت کسی اور کے لیے خداوند کی محبت کو محسوس کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں کیسے اس کی محبت کو محسوس کر سکتی ہوں۔ شاید مجھے آپ سے زیادہ اس کی ضرورت تھی، لیکن میں نے چاہا آپ کو بتاؤں جیسا خداوند چاہتا تھا کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ میں سرگوشیوں سے نہیں شرماتی، مگر آپ کو یہ بتانا خواب غفلت کی طرح لگا۔ میں اس بڑی بھیڑ میں واحد عورت تھی، لیکن پھر میں نے اچانک آپ کو اپنے سامنے بیٹھے پایا۔ تو میں نے عبادت کے بعد ایک تصویر کی اجازت چاہی، اگرچہ آپ کو ہوائی اڈے کے لیے جلدی تھی، مگر آپ نے شفقت سے اجازت دے دی اور آپ کو گلے لگا کر سرگوشی کا موقع ملا، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے لیے خداوند کی محبت کو اتنی ہی شدت سے محسوس کر سکیں جتنی ہمیں محسوس کروانے میں معاونت کی۔
اور پھر منفی سوچ سے جدوجہد کے باوجود میں نے اپنے لیے اس کی آگاہی اور محبت کو محسوس کیا۔ وہ مجھے بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں آپ کی خدمت کروں تاکہ آپ دوبارہ اس کی محبت کو واضح طور پر محسوس کر سکیں۔ میں دعا گو ہوں کہ شفیق رحمت دو طرفہ ہو اور آپ بھی اس کی محبت کو اتنی ہی شدت سے محسوس کریں جتنی میں نے کی۔ میری نئی دوست انجمن خواتین کی بہن ہے جو جنوبی کوریا میں رہتی ہے۔ اس نے یسوع مسیح کی محبت کا اظہار کر کے مجھے روحانی راحت بخشی اور خداوند میں اپنے واسطے بھی راحت پا کر فیضیاب ہوئی، جو اس کے لیے منجی کی دائمی محبت کی تصدیق تھی۔ دیکھیے، جب ہم نجات دہندہ کی راحت دوسروں تک پہنچاتی ہیں تو ہم اسے اپنے واسطے بھی پاتی ہیں، اور جب ہم اس کی آنکھوں، کانوں، منہ اور ہاتھوں کے طور پر عمل کرتی ہیں اور اس کی تقلید کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو اس کے ساتھ عہد کے رشتے کی ہماری خواہش میں اضافہ ہوگا۔ جب ہم دوسروں تک اس کی راحت پہنچاتی ہیں تو اس کی کہانتی قدرت کو سمونے کی ہماری سمجھ بوجھ وسعت پائے گی۔ صدر نیلسن نے سکھایا ہے کہ خدا کے ساتھ عہد کے رشتے میں داخل ہونا ہمیں اس کے ساتھ یوں پروتا ہے جو زندگی کے ہر پہلو کو سہل بنا دیتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ عہود باندھنا پوری زندگی کو سہل بناتا ہے، مگر نجات دہندہ کے ساتھ جوئے میں جوتے جانے سے مراد ہے کہ آپ کو اس کی طاقت اور نجات بخش قدرت تک رسائی میسر ہے۔ بہنوں، میں گواہی پیش کرتی ہوں، میرا یقین کامل ہے کہ صدر رسل ایم نیلسن خدا کے نبی اور نجات دہندہ کے ترجمان ہیں جس کی کلیسیا کی وہ قیادت کرتے ہیں۔ ان کے کلام پر کان لگائیں، ان کی دعوتیں قبول کریں اور ان کے وعدوں سے امید اور طاقت حاصل کریں۔ ہم گواہی دیتی ہیں کہ ہم خدا کی پیاری بیٹیاں ہیں۔ ایک عورت اور انجمن خواتین کے ارکان کی حیثیت سے ہمارا اس جہاں کو یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیار کرنے میں غیر معمولی کردار ہے کہ ہمیں الہی طور پر مقرر کردہ امور کی انجام دہی کے لیے قدرت خدا گویا کہانتی قدرت تک رسائی حاصل ہے کہ یسوع مسیح ہی راحت ہے۔ ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح کے مقدس نام پر آمین۔ انجمن خواتین کی میری پیاری بہنوں، آج میں آپ سے ہم کلام ہونے پر مشکور ہوں۔ آپ اکثر میرے ذہن میں ہوتی ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کا مقروض محسوس کرتا ہوں۔ یہ کلیسیا جس قدر بھلائی کی تکمیل کرتی ہے اور دنیا بھر میں ہونے والے بہتیرے اچھے کام آپ کی بدولت رونما ہوتے ہیں۔ خداوند کے واسطے آپ کی عقیدت مندی اور دوسروں کو پروان چڑھانے کی آپ کی کاوشوں کا شکریہ۔ میں جانتا ہوں کہ خداوند آپ سے کتنی محبت رکھتا ہے اور آپ پر انحصار کرتا ہے۔ میں روح کی باتوں پر، آپ کے ایمان اور حساسیت پر حیران ہوتا ہوں۔ میں آپ کی جانفشانی، متحرک قیادت اور اس کی ضرورت کو دیکھنے اور پورا کرنے کی آپ کی سکت سے متاثر ہوں۔ چاہے یہ ناخواندگی، غذائی قلت، دماغی صحت کے خدشات یا دوسروں کی روزمرہ کی ضروریات ہوں، آپ حقیقی زندگی کے مسائل کے ساتھ مہارت، رحم، بصیرت اور محبت کے نادر مجموعے کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ کلیسیائے خداوند کا مقصد کل آپ کے وسیلے سے تقویت پانا ہے۔ بہنوں، آپ کے پاس الہی ودیعت ہے جو آپ کو حقیقتاً زندگی بدلنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ خاص طور پر سچ ہے جب ہم بےتابی سے اجتماع اسرائیل کے الہی فرمان میں مشغول ہیں۔ جب بھی ہم کسی کی راہ عہد ڈھونڈنے اور اس پہ کاربند رہنے میں دستگیری کرتے ہیں تو ہم اسرائیل کو اکٹھا کرنے میں معاونت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سے بہتر یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک ماں، قائد، استاد، بہن اور دوست کی حیثیت سے آپ خداوند کی کلیسیا اور دنیا کی آنے والی نسلوں کو تیار کر رہی ہیں۔ حال ہی میں ہم نے ایک 3 سالہ بچی کے متعلق جانا
جو اپنی نیند سے بیدار ہوئی۔ اس کو بہلانے کے لیے اس کا بھائی ایک کے بعد ایک روئی سے بنا ہوا جانور اس کے پاس لایا، مگر آخرکار اسے تسلی اور خوشی کس چیز سے حاصل ہوئی؟ اپنی مورمن کی کتاب کی جلد سے۔ یہ چھوٹی بچی اپنی ماں کو ہر روز مورمن کی کتاب میں سے پڑھتے دیکھتی تھی، اور وہ اپنی ماں جیسی بننا چاہتی تھی۔ خدا کی موعودہ خواتین کی زندگی بدلنے والے اثر و رسوخ کو ناپنا محض ممکن نہیں ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے پیار کرتا ہوں اور ان کے ساتھ کام کرنا سعادت سمجھتا ہوں، تاہم زمین پر 2 شخصیات ہیں جنہوں نے مجھے زیادہ متاثر کیا۔ میری اہلیہ ڈینزل، ہمارے 10 بچوں کی ماں، جو 78 برس کی عمر میں اچانک وفات پا گئی، اور گزشتہ 18 سالوں سے میری پروقار شریک حیات وینڈی۔ بیماری سے میری حالیہ کٹھن صحتیابی کے دوران میں وینڈی نے جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے میری انتھک دیکھ بھال کی، جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ پر ڈینزل اور وینڈی کے بے پناہ اثر و رسوخ کی بابت مبالغہ آرائی نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے میری زندگی بدل ڈالی ہے۔ انہوں نے میری زندگی کو اور زیادہ مکمل بنا دیا ہے۔ عورت ابتدا سے ہی ہمارے آسمانی باپ کے منصوبے کا مرکز ہے۔ خدا کا نجات کا منصوبہ 2 نڈر خواتین کے بہادرانہ اعمال پر منحصر تھا، حوا سب زندوں کی ماں، اور مریم ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ماں۔ بہنوں، برائے مہربانی دوسروں کو اپنی بھلائی سے متاثر کرنے کے لیے اپنے اندر غیر معمولی قوت کو کبھی حقیر نہ جانیں۔ اس نعمت کے ساتھ ہمارے آسمانی باپ نے ہر موعودہ عورت کو ودیعت بخشی ہے۔ خدا کی موعودہ بیٹی ہونے کے ناطے آپ بہتر صلاحیت رکھتی ہیں کہ روح پائیں، اور بہتر اخلاقی کتب نما ہیں، جو آپ کو شخصی مکاشفہ پانے اور حق و باطل کو پہچاننے کی بساط عطا کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں مردوں کو اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے یا مکاشفہ پانے کے لیے روحانی امور انجام دینے سے بری ذمہ نہیں کر رہا، تاہم اگر دنیا کبھی بھی عورتوں کی اخلاقی راست بازی سے محروم ہو جائے تو یہ عالم کبھی بحال نہ ہو پائے گا۔ بہنوں، ہمیں مسیح کے عقائد سکھانے اور دھوکہ دہی کا سراغ لگانے اور سچائی کی وضاحت کے لیے آپ کی صدائیں درکار ہیں۔ ہمیں آپ کے گھرانے، وارڈ اور سٹیک مشاورتی مجالس کے ساتھ عالمی اثر و رسوخ کے مقامات پہ آپ کی الہامی دانش چاہیے۔ آپ کے خاندان، کلیسیا اور دنیا کو آپ کی ضرورت ہے۔ بہنوں، کوئی بھی سب کچھ نہیں کر سکتا، نہ آپ کوشش کریں۔ بہرکیف میں جانتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی کی تعمیر میں آپ کا حصہ انتہائی اہم ہے۔ بس آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ صحائف کو اپنا شخصی لیہونا، ہیکل کو اپنی جائے پناہ اور بحالی بنائیں، اور آپ کی ذاتی دعائیں، جس طرح آپ سیکھتے ہیں کہ آج کے دن خداوند کو آپ کی کہاں ضرورت ہے، وقت گزرنے کے ساتھ آپ حیران ہوں گے کہ وہ آپ کی راہبری کرے گا عین اس جگہ پر جہاں آپ کی قیادت، ہدایت درکار ہے، اور کسی ایسے شخص کے سنگ چلنے کی جسے آپ کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے واسطے میں آپ کو اضافی روحانی پرکھ
اور دوسروں کو راحت پہنچانے میں خوشی پانے کی صلاحیت کی برکت دیتا ہوں۔ میں آپ کو حکمت سے فیضیاب کرتا ہوں کہ آپ پرکھ سکیں کس چیز کی ضرورت ہے اور اپنی قابلیت سے زیادہ تیز نہ دوڑیں۔ میں آپ کو خدا کی موعودہ بیٹی کی حیثیت سے اپنے الہی اعزاز کے موافق زندگی گزارنے کی جسارت کی برکت دیتا ہوں۔ میں آپ کو برکت دیتا ہوں کہ آپ محسوس کریں کہ آسمانی باپ اور اس کا بیٹا یسوع مسیح آپ کو جانتے اور پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو زمین پر اس لیے بھیجا ہے کیونکہ آپ خدا کی بادشاہی کے لیے نہایت اہم ہیں۔ میں برکت دیتا ہوں کہ آپ محسوس کریں کہ خدا کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی الہی نعمتیں آپ کو نہ صرف زندگیوں کو بدلنے بلکہ دنیا کو بھی بدلنے کی قدرت بخشتی ہیں۔ عزیز بہنوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ یہ باتیں سچ ہیں کہ ہم سب کار خداوندی میں مصروف عمل ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یسوع مسیح زندہ ہے۔ وہ اس کلیسیا کا سربراہ ہے۔ یسوع مسیح کے نام پر آمین۔